بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعتکاف کے جتنے دن تھے، ہو سکتا ہے آج کا روزہ اس مہینے کا آخری روزہ ہو۔ ابھی بھی انتہا میں تھوڑا سا وقت باقی ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ پاک سے سیدھا کر کے چلے جائیں۔ اب جتنا وقت باقی ہے وہ سارا وقت ندامت کے ساتھ گزرے، اس معنی میں کہ یا اللہ، جیسے تجھے راضی کرنے کا حق تھا، تیری عبادت کا حق تھا، وہ تو ہم سے نہ ہو سکا۔ اگر یہ ہمارا زندگی کا آخری رمضان ہے تو اللہ تو اپنی شان سے ہمارے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کو لکھ دے، کیونکہ اگر لیلۃ القدر ہمارے نامہ اعمال میں لکھی گئی تو اللہ سے بہت وسیع امید ہے کہ اگلے سال اگر نصیب نہ ہوا تو اس سال کی برکات تو کم از کم ہمارے حصے میں لکھی گئی ہوں گی۔ اور پھر بھی آپ قادر ہیں کہ اگلے سال پتہ نہیں صحت کا حال کیا ہوتا ہے، وقت کی فرصت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، کون روزے رکھے گا کون اعتکاف کرے گا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ توفیق اور برکات دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں، برکتیں بھی رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کی جو برکت تھی وہ آئندہ کل نہیں ہوگی، کل کی جو برکات تھی وہ آئندہ آنے والے دن میں نہیں ہوگی۔ اس لیے برکات کا بھی خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ سے اپنے نامہ اعمال میں برکت کو، عافیت کو، خیر کو ایسی التجا کرے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا تھا، آپ دعا میں ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ یا اللہ، تو نے اگر ہمیں کہیں شقیوں میں رکھا ہو، بدبختوں میں، اور ہماری زندگی کے سفر میں کہیں شقاوت ہو، کہیں بدبختی لکھی ہوئی ہو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، اللہ آپ اپنی شان سے اس کاغذ سے بدبختی کو ختم کر دیں اور وہاں ہمارے لیے سعادت مندی لکھ دیں۔ یعنی آپ کو اس بات پہ قدرت ہے، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ سے اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ کچھ اوقات ایسے قبولیت والے ہوتے ہیں، جیسے اس رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں سے رات کا یہ حصہ بھی قبولیت والا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں نا، یعنی اس موقع پہ بھی اگر وہ ہم ندامت سے مانگ لیتے ہیں، اللہ سے شکستہ دلی سے مانگ لیتے ہیں، تو یہ بھی اس وقت بھی چانس ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ مایوسی بندے کے لیے نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ دعا اور التجا کہ اے اللہ، اس نقشے میں اگر ہماری کہیں بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اس کو سعادت مندی میں تبدیل کر دیں، ہمارے بچوں کے لیے کہیں بدبختی ہے تو اس کو بھی سعادت مندی میں بدل دیں۔ اور دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی، کئی ساری چیزوں میں ہم ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں،
مالی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، جان کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار ہے، حالات زندگی ہیں، اس کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں بہت، اور اس دوڑ لگانے میں ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ چیز ہمارے مقدر میں نہیں۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنا کہ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اللہ مجھے اس کے پیچھے نہ دوڑا۔ ایک آدمی فکر معاش کی وجہ سے یہاں اپنا سب کچھ بیچ کے کہتا میں یورپ جاتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں، باہر دنیا میں جاتا ہوں، اس کا کیا جذبہ ہے کہ وہاں میں پیسے کماؤں گا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ مال اس سے روٹھا ہوا ہے، اس کے حصے میں سفر تھا، مال نہیں ہے، مشقت تھی لیکن پیسے نہیں ہیں۔ اب اس کا مقصود تو رہ گیا پھر۔ تو یہ دعا بھی اللہ سے مانگتا رہے کہ اے اللہ، جو چیز تو نے میرے مقدر میں نہیں لکھی مجھے اس کے پیچھے نہ پھرانا کہیں بھی، اور جو میرا مقدر ہے اس میرے مقدر کو میرے اللہ تو میرے قریب کر دے، اس کو تو میرے قریب کر دے۔ یہ خاص بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی دوڑتا رہے آدمی، مشقت بھی کر لے، نتیجہ بھی نہ ہوئے، تو اللہ اس بات پر قادر ہیں، اللہ ایسا کرتے ہیں۔ صرف بندہ بے پرواہ بھی ہے اور بندہ بے وفا بھی ہے، اس کی بے وفائی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ مالک کے اتنے احسانات کے باوجود، مالک کے اتنے زیادہ احسانات کے باوجود جب اس کے مزاج کے خلاف تھوڑا سا ہو جائے اس کو اللہ یاد نہیں ہوتے، یہ اپنے انا کو تسکین پہنچاتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ تو توفیق بھی مانگے اللہ سے۔ یہ جو ایک تسبیح ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کئی دفعہ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات الگ ہیں۔ اس کے ساتھ اس تسبیح کا یعنی اتصال نہیں ہے کہ متصل ہے اس کے بعد، یہ تسبیح اپنی جگہ پر ہے، لا حول والی۔ اب اس تسبیح کا پڑھنا یہ بھی بہت زیادہ نافع ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنا یہ بھی اللہ کے فضلوں پر منحصر ہے، اس کا انحصار بھی اللہ کے فضل پر ہے۔ تو اس تسبیح کو بھی اپنی جگہ پڑھتا رہے، اور دعا اور التجا میں نے جو بات عرض کی کہ اس دعا کو مانگتا رہے اللہ سے، یا اللہ جو میرا مقدر نہیں اس کے پیچھے مجھے نہ دوڑانا، میرے بچوں کو نہ دوڑانا، میری نسلوں کو نہ دوڑانا، اور جو میرا مقدر ہے اس کو میرے قریب کر دینا۔ اور خدا نہ خواستہ آپ کی چاہت اور منشا کے خلاف ہو گیا، آپ نے بڑی کوشش کی ایک کام کی لیکن نتیجہ برآمد نہ ہو سکا، تو اس پر آپ نے اللہ کی ذات پر گلہ بھی نہیں کرنا، شکوہ بھی نہیں کرنا، اللہ سے خفا بھی نہیں ہونا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ بس اس کی حکمت ہوگی کوئی، اس کی منشا میں، اس کی چاہت میں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، وہ حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کس کو کہاں کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ بعض چیزیں جیسے ہم اپنے حق پہ پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری چاہت اور کوشش کے باوجود کبھی اگر ایسا نہ ہو سکے
تو اللہ پر گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، بعض اس کی چاہت میں سے ہوگا، اس کی منشا میں سے ہوگا۔ تو 29ویں شب یہ بھی ایک مبارک شب ہے، اور میں آپ کو پوری تسلی سے، پوری یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کی ہے، اللہ نے ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کی ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہوئی، کس کس کے ساتھ کیسے ہوئی، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ کوئی کیا دیکھتا ہے، کوئی کیا نہیں دیکھتا۔ دیکھنا مقصود نہیں ہے، دیکھنا مقصود نہیں ہے، صرف اس در پہ پڑے رہنا، در پہ پڑے رہنا یہی کافی شافی ہے۔ یعنی اللہ کا در ہے نا، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ سے قبول کروا کے جائیں، قبول کروا کے جائیں۔ نوجوان جیسے ابھی اعتکاف میں بیٹھے، عید کے دن سے نماز رخصت ہو جاتی ہے، شیطان کے کھلتے ہی یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، عید کی خوشیوں میں لگ کر، عید کی خوشیوں میں لگ کر۔ ہماری اصل خوشی تو پتہ ہے، جب جہنم سے بری ہو جائیں گے نا اور جنت کے داخلے کا اعلان ہوگا، خوشی اصل وہ ہوگی۔ یہ کیا خوشی ہے دنیا کی، یہ کیا خوشیاں ہیں؟ پھر ہماری یہ کوئی خوشی ہے؟ میں تو خوشی سے یہ مراد نہ سمجھیں آپ، وہ تو مومن کے لیے افطار کی جو خوشی ہے، یا لیکن ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی مسلمان بارود کی بارش کے نیچے ہیں، لاکھوں کی آبادیاں مسمار ہو گئی اور گھاس کھانے پہ وہ مجبور ہو گئے۔ ہماری یہ کیا خوشی ہے؟ ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے۔ روز محشر ہم حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ کیا ہوا اس وقت۔ تاہم یہ ہے کہ اللہ سے اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے اس ملک کے بارے میں اللہ سے بہت کچھ مانگیں اور مانگتے رہیں۔ وہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں جو استقامت میں رہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم پر کوئی ایسی افتاد آ پڑے، ایسی آزمائش آئے، ہم تو ایک دوسرے کو کھائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ اس سے بچائے، سب کی حفاظت کرے۔ تو اس مبارک وقت میں، اس مبارک ساتھ میں ندامت بہت ضروری امر ہے، اور پچھلی ساری زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے، یا اللہ میں آج طائب ہو کے یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، دو چار باتیں جو میں نے سنی۔ یہ ہماری معاشرتی جو مسئلے ہیں نا اس وقت، ہم نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات اعمال کر لیتے ہیں، ٹینکی پانی سے بھر دی، نیچے سے ٹوٹی کو کھول دیا، اب وہ جتنا ذخیرہ جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ عزم کر کے جاؤ، غیبت نہیں کریں گے کسی کی، بہتان نہیں باندھیں گے، الزام نہیں لگائیں گے۔ قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں، مجھے اگر غلطی ہو تو اصلاح کریں، 2 مقامات پر ایک لفظ آیا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے ویلن۔ ایک جگہ آیا ہے ویل للمطففین، ایک جگہ آیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور یہ جو لفظ ویل آتا ہے نا، یہ انتہائی سختی کے معنی میں اللہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ مکہ مکرمہ میں تاجروں نے فراڈ شروع کیا، وزن کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کر دی،
تو اللہ نے اس وقت بڑی سختی سے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ آپ کو میں ایک بات سنا، ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ سے ٹیکسی میں بیٹھا جدہ کے لیے، شباب تھا، نوجوان تھا، تو وہ میں جدہ کے لیے بیٹھ گیا تو راستے میں جو پیٹرول پمپ ہوتے ہیں وہاں وہ رکا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں پیٹرول ڈال لوں، لیکن اس کے جو تیور تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں پیسے دوں گا نا تو یہ مجھے آدھے راستے میں اتار کے بھاگ جائے گا۔ تو میں نے اس کو 10-20 ریال دیے، میں نے کہا پیٹرول ڈالو، باقی جگہ پہنچ کے دیں گے۔ موڈ اس کا تھا پورے فراڈ کا۔ اب مجھے اس کی عربی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو بھی پوری طریقے سے بات سمجھاؤں کہ کیسے بات کروں اس سے۔ مجھے یہ صورت یاد آ گئی، میں نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں مکے کا ہوں۔ میں نے کہا مکہ مکرمہ میں ایک صورت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ میں نے کہا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ میں پڑھے، میں نے صورت سنائی اس کو نا، وہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا جب مکے والوں نے فراڈ شروع کیے تھے نا تو اللہ نے یہ صورت بھیجی تھی، اس میں سخت قسم کی ہلاکت اور مذمت کا ذکر ہے۔ جس وقت میں نے یہ قرآن کی 2 آیتیں سنائی اس کو نا، اس کو ایسا جوش آیا نا، گاڑی 240 سے اگر زیادہ کانٹا ہوتا اس پہ بھی چلتا ہو نا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 40 منٹ کے اندر اس نے مجھے مکہ مکرمہ سے جدہ پہنچا دیا، اتنا تیز چلائی اس نے گاڑی۔ تو میں نے کہا فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ نے بہت سخت مذمت کی ہے اس کی۔ اور دوسری مذمت جو ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے پس پشت افجوئی کرنے والوں کے لیے۔ اس میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہم آخرت کے اعتبار سے نا، یقین کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، اس لیے آخرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دنیا میں جو آگ ہے نا، اس آگ کا اثر جو ہے نا وہ انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو جہنم کی آگ ہے نا، آخرت کی آگ، اس کے بارے میں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھنے والی ہے، اور ہلاکت اور بربادی اس آدمی کے لیے جو افجوئی کرتا ہے، یہ بہتان باندھنے، الزام لگانے، پس پشت باتیں کرنی، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ سارے جذبات اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہا، اور پھر انشاءاللہ تھوڑا بہت ذکر بھی کریں گے، اعمال کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایمان اعمال کے اندر تازگی رہتی ہے، ایمان اعمال کے مذاکروں سے، مجلس سے، اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے۔ تو اپنی مجلس کو پھر بھی نیک رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی مساجد میں نمازوں کا اہتمام صحیح وقت پہ کریں، اور اپنی مسجدوں کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں شرکت کی بھرپور کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ماحول جو ہے نا وہ جمع رہے۔ تو یہاں اب جو مقامی مجمع لوگ ہیں، جمعرات کو ہمارے یہاں بھی مجلس ہوتی ہے، حلقہ ہوتا ہے، اس کے اندر آ جایا کریں، اتوار کو آ جایا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری تربیت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب دعا کرا دو، تھوڑی دیر ذکر کر لیں، اور ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں 2-4 منٹ، تاکہ پھر سحری کے وقت ہو رہا ہے۔ مجھے پانی دے دیں۔
بچہ یہ پنکھا آن کرو ذرا. اس کو بند کرتے ہیں, موبائل بند کریں. درود شریف پڑھ لیں سب, درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا. انتہائی عاجزی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس مہینے کے اندر جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما دے. ہم کتنے مجبور ہیں, کتنے مختار ہیں, نفس کے ہاتھوں, شیطان کے ہاتھوں. جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی اللہ تو معاف فرما دے, اور ہماری آخرت کو اللہ اچھا کر دے, ہماری قبر کو اچھا کر دے. اللہ ہماری قبر قیامت کو اچھا کر دے. بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, دل دل میں اللہ سے شکریہ بھی ادا کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں کہ یا اللہ آخری رات کو پہنچ گئے. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے. اپنے نام کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب کر دے, اپنے نام کے حقائق نصیب کر دے, اپنے نام کی معرفت اللہ نصیب کر دے. اللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم سب کو اللہ دین میں زندہ رکھے. اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ کے ہاتھ کھڑے کریں اللہ کے سامنے. اللہ یہ 29ویں شب ہے, طاق رات ہے, مبارک رات ہے. اللہ پھر کون زندہ رہے گا کون نہیں ہوگا پتہ نہیں. اگلے سال ہماری ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, کس کو یہ بہاریں نصیب ہوں گی, کس کے حصے میں نہیں ہوں گی. اے اللہ ہم سے جو اس مہینے کی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, اللہ جرم عظیم کو معاف کر دے. اللہ جرم عظیم کو معاف کر دے. اللہ جرم عظیم کو معاف کر دے. اللہ تو ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ دور فرما دے. اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور کر دے. اللہ تو ہمیں اپنے فضلوں میں رکھ, اپنے فضلوں میں اپنے پاس واپس بلا. اللہ ہمیں معذور نہ کرنا, اللہ محتاج نہ کرنا, اللہ پاگل نہ کرنا. اللہ ظاہری و باطنی بیماریوں سے اللہ بچانا, تندرستی سے بچانا, قرض مرض سے بچانا, علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرمانا, بری موت سے برے انجام سے اللہ محفوظ کرنا. اے میرے اللہ ہم بہت ہی سیاہکار ہیں, عاجز ہیں, خطا کار ہیں. اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کرنا. اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرمانا. اللہ تو ہمارے بچوں کے حال پہ رحم فرمانا, بچیوں کے حال پہ رحم کرنا. اے اللہ بچیوں کے حال پہ رحم کرنا. اللہ اولاد کے صدموں سے بچانا, اولاد کے دکھوں سے بچانا, اولاد کے غموں سے بچانا. ہمارے بچوں کی تربیت فرمانا. اے اللہ ہماری بچیوں کی تربیت کرنا. اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمانا. اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرمانا. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو نیک حلال کاروبار عطا فرمانا, حلال روزگار عطا فرمانا. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جن کو تو نے روزگار کیا میں برکت نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری بچیوں کے, ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے کرنا. اللہ اولادوں کی ہدایت پہ قائم رکھنا. ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, ہمارے احباب, ہمارے متعلقین, یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمانا. اے میرے اللہ جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دینا. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنانا. اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے والدین, بہن بھائی, احباب, متعلقین, اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کا رحم فرما دینا. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنانا. اے اللہ جنت کے باغ بنانا. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دینا, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دینا. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دینا. اے اللہ اس مجمع میں جتنے بندے تیرے بیٹھے ہیں یا اللہ اس تیرے در کے فقیر ہیں میرے اللہ, اللہ ان کو نواز کے واپس کرنا یا اللہ.
اللہ ان کو نواز کے واپس کرنا یا اللہ، یا اللہ اس گیٹ سے نکلنے والے کسی کو بھی محروم نہ واپس کرنا یا اللہ، کسی کو محروم نہ کرنا یا اللہ، اے اللہ سب کو تزکیہ و تصفیہ کی دولت نصیب فرمانا یا اللہ، یا اللہ جس کو جو حاجت پیش ہے یا اللہ وہ تیری رضا کے لیے یہاں آیا ہے تو اللہ اس کو نواز کے واپس کر یا اللہ، جو دنیا مانگتے ہیں اللہ حلال دنیا عطا کر اس کو یا اللہ، جو آخرت مانگتے ہیں ان کو آخرت عطا کر یا اللہ، جو جس چیز کا طالب ہے تیری رضا کے لیے یا اللہ اس کی دنیا آخرت اچھی کر یا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر یا اللہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ دنیا میں اچھی کر اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ دنیا میں اچھی کر دے اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ دنیا میں اچھی کر اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ دنیا میں اچھی کر اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، اے میرے اللہ، اللہ اے میرے اللہ تو سب پہ رحم فرما دینا، اے اللہ تو سب پہ رحم فرما دے یا اللہ، آپ غفور الرحیم ہیں یا اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ سب کو معاف کر دے یا اللہ، اللہ جی تو سب کو معاف کر دے یا اللہ، اللہ تو سب کو معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ تو سب کو معاف کر دے یا اللہ، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ، ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ، اے اللہ روز محشر کی رسوائی سے بچانا یا اللہ، اے اللہ ہم آپ سے اصلاح کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، اپنی غفلت و سستی کو چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، نفس و شیاطین سے آزادی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، اے اللہ یہ دعائیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے حق میں قبول کر دیں یا اللہ، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، اے اللہ ہم اس وقت تک ہمیں اپنے پاس نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے اللہ، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے اللہ، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو راضی نہ ہو جائے اللہ، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، ہمارے تمام متعلقین احباب جنہوں نے دعاؤں کو کہا لکھا امید رکھی کہ اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے کوئی دوست کینسر کے مریض ہیں یا اللہ بہت قابل رحم حالت میں ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما دے اللہ، ان کو شفا دے دے یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ کینسر سے محفوظ کر دے یا اللہ، شرم و حیا والی بیماریوں سے بچا دے یا اللہ، ہارٹ اٹیک سے بچا دے یا اللہ، اے اللہ ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچا دے یا اللہ، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا دے یا اللہ، مکان سے گر کے مرنے سے بچا دے یا اللہ، مکانوں میں کے نیچے دب کے مرنے سے بچا دے یا اللہ، اے اللہ عافیت کی موت، عزت کی موت، سعادت کی موت، شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، اے اللہ عزت کی موت نصیب فرمانا یا اللہ، ہمارا جینا بھی قابل رش کر دے، ہماری موت کو بھی قابل رش کر دے یا اللہ، اللہ ہمارا جینا مرنا قابل رش بنا دے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ ہمارے مرنے جینے کو قابل رشک بنا دے یا اللہ، ہماری میتوں کو دیکھ کر ہمارے جنازوں کو بھی دیکھ کر ہدایت کو عام کر دینا یا اللہ، اللہ ہمارے جنازے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں یا اللہ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے کسی کو اللہ محروم نہ کر، اللہ ہم جنہیں دیکھیں انہیں ہدایت دے دے یا اللہ، جن کی نگاہ ہم پہ پڑے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ، یا اللہ حاسدین سے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے میرے اللہ تیرے ایک بندے نے خاص دعا کا کہا ہوا ہے کہ سارا جرگہ دل میں اس آدمی کی نیت کر لے، ان کا کوئی جائز کام ہے اس کے لیے سارے اللہ سے التجا کریں کہ اللہ ان کے اس جائز کام کو کر دے یا اللہ، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، جہاں جہاں رکاوٹیں حائل ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے اور اس پریشانی کو دور کر دے یا اللہ، یا اللہ وہ تیرا بندہ جس نے یہ دعا کا کہا ہے تجھے پتہ ہی ہے یا اللہ، اس نے خاص طور پر تاکید کی ہے یا اللہ، اس پر کیا کام ہے تیرے علم میں ہے یا اللہ، سارا یہ سارے تیرے بندے اس کی سفارش کرتے ہیں یا اللہ، تو اس کے اس کام میں آسانی کر دے یا اللہ، جو رکاوٹیں اللہ دور کر دے یا اللہ، عافیت فرما دے یا اللہ، کون پوچھ سکتا ہے آپ کو، جو چاہیں آپ ہی کرتے ہیں، لوگوں کے دل بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے یا اللہ، ان کے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دے یا اللہ، یا اللہ وہ جو دوست کینسر کے مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں بہت زیادہ، اے میرے اللہ سب اس ساتھی کی نیت کر لیں، اللہ اس کو کینسر سے نجات دے دے یا اللہ، یا اللہ اور جتنے ساتھی بیمار ہیں، معذور ہیں، پریشان ہیں، فلج کے اندر بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا نصیب کر دے، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت کر دے، ہر طرح کے خطرات و خدشات سے محفوظ فرما دے یا اللہ، محفوظ کر دے، پاکستان کو استحکام نصیب کر دے، ظالموں سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جو لوگ اس ملک کے مخالف ہیں
اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، تبلیغ کے دشمن ہیں، مدارس کے دشمن ہیں، مساجد کے دشمن ہیں، خانقاہوں کے دشمن ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب کر دے۔ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں، میرے اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک کر دے۔ اے میرے اللہ فلسطین کے بچوں کی مدد کر دے یا اللہ، فلسطین والوں کی مدد کر دے اللہ، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر دے یا اللہ، یا اللہ کفار کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے یا اللہ، اے اللہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کے وجود کو ختم کر دے یا اللہ، یا اللہ اسرائیل کے ہواری یہود و نصارہ جہاں جہاں بھی ہیں یا اللہ تیرے اسلام کی دشمنی پر آئے ہوئے یا اللہ ان کے غرور کو تو ختم کر دے یا اللہ، اے اللہ جس طرح تو نے امریکہ کو افغانستان میں نہتے فقیروں کے ہاتھوں ذلیل کیا، اے اللہ اسی طرح ان تمام کفریہ طاقتوں کو فلسطین میں لا کر ذلیل کر یا اللہ، اللہ ان سب کو ذلیل کر یا اللہ، مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ، اللہ ہمارے اس ملک کی معاشی حالات کو ٹھیک کر دے یا اللہ، اس ملک کو قرضوں کے بوجھ سے اللہ آزادی نصیب کر دے یا اللہ، حکمرانوں کو ہدایت پہ قائم کر دے یا اللہ، فوج کو بزدلی اور بغیرتی سے محفوظ کر دے یا اللہ، یا اللہ فوج کو ہماری جرأت اور استقامت نصیب کر یا اللہ، حکمرانوں کو بھی جرأت اور استقامت نصیب کر یا اللہ، ہدایت نصیب کر یا اللہ، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ نصیب کر یا اللہ، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔